نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق اللہ العظیم. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی. ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد دی ہے. اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ صراط پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے. ان بے شک اللہ لا یستحی نہیں شرماتا ان یضرب کہ کوئی بیان کرے مثلا مثال ما بعوضة جو مچھر ہو فما فوقها یا اس سے بھی اوپر فاما الذین پر وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے فیعلمون وہ جانتے ہیں انہ کہ وہ الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے. فاما الذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا فیقولون وہ کہتے ہیں ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے بہذا اس سے مثلا جو مثال دی یضل وہ گمراہ کرتا ہے بھی اس سے کثیراً بہت لوگ کم ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بھی اس سے کثیراً بہت لوگ وما اور نہیں یضل بھی گمراہ کرتا اس سے الا الفاسقین مگر نافرمان. ان آیات شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو جواب عطا فرمایا ہے جو لوگ کافر تھے اور اپنے کفر کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہوتے تھے. وہ لوگ جب قرآن کو سنتے تھے تو بجائے یہ کہ ہدایت لے آئیں ایمان لے آئیں قرآن پر، لیکن وہ اس میں سے کوشش کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی نقص نکالیں. تو وہ لوگ ایمان والوں کو کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مچھروں کی، کیڑوں کی، مکوڑوں کی اور بہت سے تیز جانوروں کی مثالیں دی ہیں. بھلا اتنے بڑے الہامی کتاب جو آسمانی کتاب ہے اس میں بھلا اتنی حقیر مثالیں بھی ہو سکتی ہیں کیا؟ بقول آپ کے کہ یہ اللہ کا قرآن حق ہے. یہ کافر لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی حیا یا اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتا ہے ایسی بات کی مثال دینے سے جو مثال مچھر کے ذریعے سے دی گئی ہو یا مکڑی کے ذریعے سے دی گئی ہو یا اور اس سے بھی کسی حقیر جانور کے ذریعے سے دی گئی ہو. تو اس میں اس بات کو واضح کیا گیا
تو جو طالب حق ہوتے ہیں، جو رائے حق کے طالب ہوتے ہیں، وہ تو جو بھی مثال دی جائے قرآن کے ذریعے سے، جو بھی بات ان کے سامنے آتی تھی، وہ سب کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور اللہ نے یہ جو مثال دی ہے یہ حق ہے، سچ ہے، اور اس پر ایمان لاتے تھے۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا عناد تھا اور ضد تھی، ہٹ درمی تھی، تو وہ اس میں سے نقص نکالنے کی کوشش کرتے تھے اور کیڑے نکالتے تھے، تو وہ لوگ ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہے قرآن سن کر پڑھ کر جن کے دلوں میں قرآن کی محبت نہیں ہے اور وہ کفر اور عناد اور منافقت چھپی ہوئی ہے، وہ لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ان کے گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا پڑھنا ہدایت کے لیے نہیں ہوتا ہے، اور ان کا پڑھنا جو ہے قرآن سے نقص نکالنے کے لیے۔ دو آیتوں کو اگر ملایا جائے تو اس کا واضح مثال سامنے آ جائے گا۔ جب ہم نے قرآن پاک کو شروع کیا تو اس میں ہم نے پہلی آیت شریفہ میں پڑھا الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد ہدن، یہ قرآن ہدایت عطا کرتا ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کو۔ تو یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، ہدایت عطا فرماتا ہے، لیکن وہ کون لوگ ہوں گے جن کو قرآن فائدہ دے گا؟ تو اس کے لیے قرآن پاک نے خود فرمایا کہ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ان لوگوں کو دیتا ہے جو متقی ہوں۔ اور یہاں فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، وما یضل بہ الا الفاسقین۔ قرآن خود تشریح فرما رہا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے گمراہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ گمراہ ہوں گے الا الفاسقین، جن کے دلوں میں نافرمانی بھری ہوئی ہوگی، خدا کے کلام اور اللہ کی جو ہے وہ نافرمانی اور کفر اور شرک اور عناد اور اللہ کی نافرمانی سے ان کے دل بھرے ہوئے ہوں گے، ان کو یہ قرآن کے ذریعے سے فائدہ نہیں ہوگا، وہ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ متقی لوگ کون ہیں؟ ان کی ہم وصفیں پڑھ کے آئے ہیں، اور یہ فاسقین ہیں۔ تو ان آیتوں کو اگر ملایا جائے گا آپس میں تو خود ہی جواب نکل آئے گا کہ گمراہ فاسق ہوں گے اور ہدایت ان کو ملے گی جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔